بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، مجمع کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ 16واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا۔ گزشتہ کل سورہ کہف کے کچھ فضائل بھی آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ سورہ کہف کے جو شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں، یہ روز پڑھنے کی ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ مشکات شریف میں ایک روایت وہ کل بیان نہیں ہوئی، اس میں 3 آیتوں کا ذکر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھے گا، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور ویسے دجال کا جو فتنہ ہے عمومی طور پر اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ آپ حضرات فرضوں کے بعد کبھی ہم مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کا ذکر بھی احادیث میں ہے۔ اور یہ جو سورہ کہف ہے اس میں جیسے نوجوانوں کا قصہ آپ حضرات نے سنا، اسی طرح اس سورہ کہف میں ہمارے اللہ نے 3 مثالیں بھی دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے دنیا کی بے ثباتی کی کہ یہ پائیدار نہیں ہے۔ جیسے بارش برستی ہے اور کھیتی اگتی ہے، باغات ہرے بھرے نظر آتے ہیں، لیکن وہ پائیدار نہیں ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد پیلے پڑ جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسی ہی دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم پائیدار ہیں، جیسے ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، لیکن آگے کا پتہ نہیں ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، بڑھاپے کا پتہ نہیں ہے، بیماریوں کا پتہ نہیں ہے، کل کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں غیر پائیدار ہیں، یہ دنیاوی زندگی غیر پائیدار ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک چیزیں جو تمہاری آگے کی زندگی کو پائیدار بنائے اس کا خیال رکھو۔ وہ کیا چیزیں؟ کہا نمازیں پڑھا کرو۔ اور کیا چیزیں؟ کہا تیسرا کلمہ پڑھا کرو۔ حدیثوں میں آتے ہیں باقیات صالحات سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ یہ نیکیاں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ آج بھی جو یہ تو کل کا وہ سورہ کہف میں تھا 15ویں پارے میں، اور آج بھی جو سورہ مریم کے آخری رکوع سے پچھلا والا رکوع تھا، فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں ہم دن بدن ان کی روشنی کو بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ راستے پہ چلتے ہیں ہم ان کی روشنی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیسے بڑھتی ہے؟ والباقیات الصالحات، وہاں بھی یہی جملہ ہے خیر عند ربک ثوابا، ادھر ہے خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے اچھا ہے، وخیر عملا، عمل کہتے ہیں امید کو۔ دنیا کی چیزوں سے آدمی کیا امیدیں رکھے، وہ تو ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی چیزیں فرمایا یہ امید کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ اور ادھر ہے خیر عند ربک ثوابا 16ویں پارے میں، یہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں تیرے رب کے نزدیک اچھی بھی ہیں، وخیر مردہ، مردہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ۔ لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے، وہاں پر یعنی لوٹنے کی جگہ پر یہ چیزیں وہاں کام دیں گی۔ جیسے اب تیسرا کلمہ ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک نقد فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کا دل پرسکون رہتا ہے، اور آدمی کا دل دماغ اللہ جل جلالہ جو فکریں ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے جو زندگی ہماری آئے گی اس میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ پر اتنا بڑا درخت لگے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک دوڑے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں کتنے درخت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی معراج میں ملاقات ہوئی، کل آپ نے معراج کا قصہ سنا، معراج میں ملاقات ہوئی، فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، زمین بڑی اچھی ہے، پانی بہت اچھا ہے، لیکن جنت کیا ہے؟ میدان ہے، اور اس کے درخت کیا ہیں؟ وہ یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو والباقیات الصالحات پہ یہ بات چل رہی ہے۔ تو دنیا
یہ پائیدار نہیں ہے، یہ نیکیاں یہ پائیدار ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہوئی۔ دوسری مثال ہمارے رب نے دی ہے کہ دو دوست تھے۔ ایک دوست کیا تھا، وہ پیسے والا تھا، اس کے باغات تھے، اس کی جو ہے وہ زمینی چیزیں بھی بہت تھی، نہریں بھی بہت تھی، نقدی بھی اس کے پاس تھی، سونا چاندی بھی تھا، سب کچھ چیزیں تھی اس کے پاس، لیکن اس کا یعنی اللہ کی ذات پہ یقین اور آخرت پہ یقین یہ اس کا گڑبڑ تھا۔ دوسرا جو دوست تھا وہ اس سے بات کرتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی کہ میرا جو آخرت کے بارے میں معاملہ ہے وہ میرا نعوذ باللہ نہیں ہے، اگر بالفرض میں نعوذ باللہ، یہ قرآن کے ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر بالفرض میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا، یعنی بالفرض اگر چلا بھی گیا تو یہ جو سسٹم ہے نا میرا، اس سسٹم سے اچھا سسٹم وہاں مجھے ملے گا اگر بالفرض میں چلا بھی گیا۔ تو دوست نے کہا دیکھو میری بات سنو، تم اللہ کے منکر مت بنو، اللہ پاک نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کیا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تجھے جیتا جاگتا سمجھدار انسان بنایا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا، جب تو اپنے اس باغ میں آیا تو یہ جملہ کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یعنی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے اور ہماری طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر تو ایسا کہتا تو اللہ تیرے اس جملے سے خوش ہو جاتے، لیکن تو نے یہ جملہ نہیں کہا، اور پھر کیا ہوا، مانا وہ پھر بھی نہیں، خدا کی شان ہوئی کہ ایک ایسی آگ آئی، اس سارے باغ کو جڑ سے ختم کر گئی، اور وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا ہوا رہ گیا، اور وہاں اس کی کوئی مدد کسی نے بھی نہیں کی، اور اللہ جل جلالہ، اور پھر وہ آخر میں کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو یہ دوسری مثال ہمارے رب نے دی کہ یہ جتنے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی سسٹم ہے دنیا کی دولت کا، یہ مادی چیزیں یہ قابل یقین نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہ چیزیں پائیدار ہیں، یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں۔ تیسری مثال ہمارے رب نے دی ہے ابلیس کی، کہ اس کو سجدے کا حکم ملا لیکن اس نے اپنے کو بڑا سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، تو اللہ جل جلالہ نے قیامت تک کے لیے اس کو بدنام اور رسوا کر دیا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، وہ خدا کے نافرمان نہیں ہے۔ اور شیطان کے بارے میں یہ بات یہیں پر ہے اسی سورہ کاف میں، کان من الجن، اس کا تعلق جنات میں سے تھا، یہ یعنی فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ہر واقعہ میں اپنی اپنی عبرت کا سامان ہے، واقعہ میں مختصر پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بیان کیا، اور کسی نے بیان کے بعد پوچھا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ نبی واقعی عالم ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ روئے زمین پہ میں بڑا عالم ہوں۔ تو یہ والا جملہ ذرا تھوڑا سا ہمارے رب کو پسند نہیں آیا، اور ہمارے رب نے احتیاط فی الکلام کہ آدمی کلام کے اندر نسبت اللہ کی طرف کرے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط نہیں کہا لیکن نسبت اللہ کی طرف کرے، تو ان کو بھیجا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ایک آدمی موجود ہے، آپ جائیں ان کے پاس۔ اب وہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں کیسے ملوں گا، ٹیلی فون رابطہ تو ہے نہیں، جگہ بھی معلوم نہیں ہے، تو کہا کیسے جائیں گے آپ؟ کہا یوں کر لیں کہ آپ جو ہے مچھلی لے لیں، پکی ہوئی مچھلی لے لیں، آپ سفر شروع کریں، ایک موقع ایسا آئے گا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو گئی اور پھڑکتی ہوئی چل پڑی، یعنی آپ کے جس چیز میں تھی وہاں سے نکل جائے،
تو سمجھ لینا وہ جو ہمارا بندہ ہے وہاں پر ہے۔ خیر چل پڑے، لے لی ساتھ میں اپنے شاگرد کو لیا، یوشع ابن نون، یہ بعد میں پیغمبر بنے اور ان کی قبر اردن میں ہے، موجود ہے، تو ساتھ میں لیا۔ راستے میں ایک جگہ ان کی آنکھ لگ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ تو جاگ رہے تھے، دیکھا سمندر کے ایک کنارے پہ ایک جگہ آنکھ لگ گئی اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر کے ایک عجیب طرح وہ پانی میں چلی گئی، لیکن پانی میں چلنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ دیکھیں ہم آپ پانی میں یوں پتھر مارتے ہیں یا کوئی بھی مچھلی جاتی ہے یا کچھ بھی جاتی ہے تو پانی میں چلی گئی تو بس چلی گئی، جیسے گئی تو پانی یوں مل جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ہمارے رب فرماتے ہیں وہ مچھلی پانی میں گئی لیکن پانی میں ایک سوراخ کرتے ہوئے گئی، ہاں وہ پانی میں گئی، ایک جگہ فرمایا سربا اور ایک جگہ فرمایا عجبا، پانی میں گئی بڑے عجیب انداز سے گئی، اور ایک جگہ فرمایا پانی میں گئی لیکن ایسا لگا جیسے وہ گئی پانی میں تو پانی ملا نہیں، پانی میں جیسے ایک سوراخ سا ہو گیا، ایک سرنگ سا ہو گیا۔ تو یہ منظر انہوں نے دیکھ لیا شاگرد نے، تو خیر جب اٹھے موسیٰ علیہ السلام وہ یہ قصہ بھول گئے، چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار مجھے تو بھوک لگی ہے اور یہ سفر تو بڑا تھکاوٹ والا ہو گیا، تو بھوک لگی ہے، یہ تو میں تو آپ کو ایک واقعہ بتانا بھول گیا، واقعہ تو یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا خدا کے بندے جبھی تو میں کہوں تھکاوٹ کیوں آئی، اس لیے کہ جب تک مقصد کا سفر تھا تو تھکاوٹ نہیں تھی، بے مقصد سفر ہوا تو تھکاوٹ آ گئی، چونکہ مقصد سے آگے بڑھ گئے تو واپس چلو، واپس جی اب واپس کیسے چلے، مطلب یہ نشانات قدم دیکھتے ہوئے چلو، قصصہ کا ترجمہ، نشانات قدم دیکھتے ہوئے چلو۔ چلتے چلتے جب دیکھا وہاں پر کیا یہ والی جگہ ہے، ادھر دیکھا جناب جو ہے وہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے چادر اوڑھی ہوئی اس طرح، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو انہوں نے چادر ہٹائی، کہنے لگے انا بارضک السلام، اس سرزمین میں سلام کس نے کیا، اس جگہ کون ہے؟ تو کہا کہ مجھے آپ کے پاس آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کہ کون سے موسیٰ؟ کہا کہ جن کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ کہا اچھا آپ ہیں؟ تو کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ مجھے وہ علم سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا اور آپ کا تابعدار مانیں گے، مجھے آپ پالیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جو کچھ بھی میں کروں یا کہوں آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوشش کروں گا میں، ہم ٹوکیں گے نہیں آپ کو۔ چل پڑے، چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ دیکھا انہوں نے کہ بھئی یہ بزرگ ہیں تینوں، تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، انہوں نے کرایہ نہیں لیا۔ تھوڑا سا کشتی دریا کے بیچ میں آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کوئی وہ تھے ان کے پاس کوئی اوزار تھے، جلدی جلدی سی اچھی نئی کشتی تھی اس کو تختہ نکال دیا، اس کو پھر ٹیڑھا میڑھا جوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب آدمی آپ، ایک تو انہوں نے مفت میں بٹھایا اور غریب بچے تھے اور ان کی جو ہے وہ صحیح سادی کشتی تھی، آپ نے وہ کشتی توڑ دی۔ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، ایک دم آپ نے مجھے ٹوک دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی استاد صاحب، آپ میری پکڑ نہ کریں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید تکلیف نہ دوں۔ کشتی سے اتر گئے، آگے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، دیکھا ایک بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، یہاں سے گردن دبائی، اس کا سانس رک گیا اور مر گیا بچہ۔ ایک دم موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نابالغ بچہ، بے قصور بچہ، آپ نے خامخواہ ان کی جان لے لی، یہ تو آپ نے 100% اللہ کا حکم توڑے، نکرہ کا لفظ ہے، پہلے کے لیے کہا امرا، یہ وہ ہے نکرہ، بڑی نامعقول حرکت کی آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو
کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس یہ آخری موقع اور دے دیں، اور اب کہ میں نے سوال کیا تو بس پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے۔ اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں، ان کو بھوک لگی، بستی والوں کو کہا کہ ہمیں کچھ کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی بخل کا مظاہرہ کیا انہوں نے، کھانا تو ہوتا ہے۔ تو وہاں خدا کی شان ایسی تھی، ایک دیوار تھی تو بہت زیادہ خستہ حال تھی، اور بس قریب تھا کہ بس وہ دیوار گر جاتی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہیں پر کوئی گارے مٹی کا اور اس کا سسٹم کا انتظام کیا، وہ دیوار جلدی جلدی اس کو اچھا کر کے تندرست بالکل صحیح سالم کر کے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بستی والے اتنے بے قدرے، انہوں نے ایک وقت کا کھانا ہمیں نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میری آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہم آپ نہیں چل سکتے، لیکن جو چیزیں میں نے کی ہیں میں اس کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی کا معاملہ تھا اس میں یہ تھا کہ جس جگہ وہ جا رہے تھے وہ کشتی والے، وہاں ایک نئے بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا، پرانی اور عیب دار کشتی کو تو نہیں چھیڑتا تھا، اور جو اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو کیا کر لیتا تھا؟ چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چونکہ ہمارے اوپر ان بچوں نے احسان کیا تھا تو میں نے جلدی سے اس کا تختہ نکال کے اس کو ٹیڑھا میڑھا کر لیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو پھر چھینے نہیں ان سے۔ اور یہ میں نے ان بچوں پر انہوں نے احسان کیا تو میں نے یہ احسان کیا۔ اور وہ جو بچہ میں نے مارا تھا اس کے ماں باپ جو تھے وہ پکے مومن تھے، لیکن ان کو بڑے عرصے کے بعد یہ اکلوتا بیٹا ملا تھا، اور یہ جو بچہ تھا اس کی فطرت میں کفر تھا، اور یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ پہ محنت کرتا اور اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیتا۔ تو اللہ کا حکم مجھے یہ ہوا کہ اس بچے کو ابھی سے ختم کر دو تاکہ یہ ماں باپ کو کافر نہ بنائے۔ اور پھر ان کی اولاد میں اللہ پاک نے بیٹی دی، اس بیٹی کے بچوں میں اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ تو میں نے اچھا کیا یا برا کیا میں نے؟ اور آگے جو ہے وہ جن بستی میں نے دیوار ٹھیک کی تو اس بستی کے اندر مسئلہ یہ تھا، یہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وہ بچے چھوٹے تھے، اگر دیوار گرتی تو بستی والے اچھے لوگ نہیں تھے، وہ خزانہ ان بچوں کا لے لیتے، اور ان بچوں کا جو سرپرست تھا وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، اور اللہ پاک نے ان بچوں کے اس خزانے کا خیال کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ ان کا جو دادا پر دادا تھا نا وہ نیک آدمی تھا، اور علماء لکھتے ہیں 4تھی 5ویں نسل کا جو ان کا دادا پر دادا تھا نا اس کی نیکی کا اثر 5ویں 6ٹھی نسل میں اللہ نے دکھایا۔ سن رہے ہیں آپ یہ باتیں سن رہے ہیں نا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری نیکی اگر ہم نیک زندگی گزاریں گے صرف ہمارے بچوں تک اس کا اثر نہیں جائے گا بلکہ ہماری نسلوں تک جائے گا۔ تو کبھی بھی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو کہا کہ ان کے چونکہ پیچھے دادا پر دادا نیک گزرے تھے، اللہ نے ان کے ظاہری مال کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا۔ وما فعلته عن امری، جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اور میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ سن لیا آپ حضرات نے قصہ۔ اب یہاں دل میں بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں آئیں گی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اصلی چیز تو خضر علیہ السلام کے پاس تھی، تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات دراصل یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کیوں ٹوکا؟ ہم طالب علم تھے، تبلیغ میں چھٹیوں میں جاتے تھے، تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے گنج کے استاذ الحدیث تھے اور بعد میں شیخ الحدیث، اور ابھی ان کے بیٹے مولانا خورشید صاحب یہ ہیں ٹنڈوالہ یار کے، اور لیکن ان کا بچپن حضرت مولانا جمشید صاحب کا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گزرا تھا۔ خود ہمیں سنایا انہوں نے کہ میں تو حضرت کے گھر آتا جاتا تھا، اور جو ہے وہ ایک دن جب حضرت نے دیکھا کہ میں بڑا ہو گیا،
اس سے کہنے لگے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جمشید. میں نے کہا جی. حضرت ایسی بات کرتے تھے، جمشید. میں نے کہا جی. اب ہمارے گھر میں بغیر اطلاع کے مت آئیو، پہلے دستک دئیو پھر آئیو. تو میں نے کہا جی اچھا، بہت اچھا. تو میں بچپن میں حضرت کے گھر جاتا تھا. حضرت نے فرمایا، ان کا ایک بیان تھا طلباء میں عصر کے بعد رائے وینٹ کے اندر. فرمانے لگے، یعنی ایک دن حاجی عبدالوہاب صاحب نے اس قصے کو معمولی سا چھیڑا، پھر اگلے دن مولانا جمشید صاحب کا بیان تھا. مولانا جمشید صاحب نے جو نقطے بیان کیے وہ مفسرین نے لکھے ہیں. یہ نقطے، وہ نقطے کیا ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا، کہا کہ نبی وہ اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتے. نبی وہ اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتے. جہاں نافرمانی آئے گی نبی بے چین ہو جائے گا. یہی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی امت کے پاس، کہ نافرمانی کو دیکھ کر کے طبیعت کا بے چین ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے. نافرمانی کو دیکھ کر کے طبیعت کا بے چین نہ ہونا، آدمی کہتے ہیں کرنے دو، یہ ایمان نہیں ہے اس آدمی کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ٹوکا ٹاکی کی، یہ نافرمانی کو دیکھ کر کے حضرت نے ٹوکا. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ علوم کی دو قسمیں ہیں. ایک علوم کہتے ہیں علوم تشریعی، اور ایک علوم ہے علوم تکوینی، کائناتی نظام، غیب کا نظام. انبیاء اور ہم آپ جتنے انسان ہیں، ہمیں جن علوم کا اللہ نے پابند بنایا ہے وہ علوم تشریعی ہے. اب رہی یہ بات کہ کون سا علم افضل ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ظاہر شریعت پہ کوئی عمل نہیں ہے، وہ آپ کو ادھر ادھر کی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دیکھو بابا کے پاس کیسا علم ہے، اور بابا نماز نہیں پڑھتا. اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ نافرمان نہیں ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، خدا کا پابند ہے. وہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ کہ ان دونوں میں وہ آدمی افضل ہے جو ظاہری علم شریعت پہ عمل کرتا ہے. جس چیز کا اللہ نے نبیوں کو اور امت کو پابند بنایا ہے اس کو علم شریعت کہتے ہیں. جس کا مدار ظاہر پر ہے، اندر کیا ہے ہمیں کیا پتا. جوان بیٹا مر گیا ایک آدمی کا، ہم کہتے ہیں جی کیوں مرا، ہمیں کیا پتا اس میں میرے رب کی کیا حکمت ہے. یہ علم تکوینی ہے. ہم علم تکوینی کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو علم تشریعی کے مکلف ہیں. تو حضرت لکھتے ہیں یہ بات کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، سب چیزیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسا نہیں بھیجا اللہ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اور 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس ہے، وہ علم افضل ہے اس علم سے جو حضرت خضر علیہ السلام کی ایک شخصیت کو صرف اللہ جل جلالہ نے علم تکوینی دیا، وہ بھی کسی غرض سے اللہ نے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے. اس کا کوئی یہ مطلب کسی صورت میں نہ لے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نیچے درجے کے ہیں اور خضر علیہ السلام اونچے درجے کے ہیں، اور خضر علیہ السلام کا علم اونچا ہے اور ان کا علم نیچا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ساری تشریحات، یہ اسی چھوٹے چھوٹے اشکالات جو انسان کے دل دماغ میں آ کر کے دستک دیتے ہیں، یہ ساری تشریح میں نے اس غرض سے کی. اور ہماری تشکیل اس میں یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم خدا کی نافرمانی کو دیکھ کے خوش نہ ہوں،
ہم اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر کے زبان سے کوشش کریں، ہاتھ سے کوشش کریں، نہیں کر سکتے کم سے کم دل سے برا مانیں اور اس کے ختم کرنے کے لیے اندرونی ترتیبات بنائیں کہ اللہ کی یہ نافرمانی کس طریقے سے بند ہو جائے اور فساد بھی نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی بند ہو جائے۔ یہ اس قصے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال جو گزشتہ کل 3 سوالوں میں ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کون؟ کہ دنیا کے اندر چند لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، ان میں سے جو مسلمان بادشاہ ہے وہ ذوالقرنین ہے، مسلمان بادشاہ اور ذوالقرنین۔ اور یہاں پر بھی ذوالقرنین ان کے جتنے اسفار ہوئے، مغربی ممالک میں اسفار ہوئے تو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک پہنچے، مشرقی ممالک میں اسفار ہوئے جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک پہنچے، شمالی علاقہ جات میں اسفار ہوئے، وہاں پر دیکھا فتنہ فساد لوگ کر رہے ہیں اور یاجوج ماجوج قوم ہے وہ آ کر کے لوگوں کو لوٹتی ہیں، مارتی ہے، تو حضرت نے وہاں پر ایک دیوار بنائی لوہے کی، اس میں سیسا پگھلا کر کے حضرت نے ڈالا اور وہاں ایک دیوار بنائی تاکہ وہ لوگ وہاں سے آ کر کے ان لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین تھے بادشاہ اور دنیا کی ساری دولت ان کے پاس تھی، لیکن ان کے دل میں خوف خدا تھا۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہ قصے ہمیں جو سنائے ہیں، اس سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا قصہ سنایا، ہمیں ان 2 دوستوں کا قصہ سنایا، اسی طرح ہمیں ہمارے رب نے حضرت ذوالقرنین کا قصہ سنایا۔ یہ اس لیے سنائے کہ مادیت پہ مکمل بھروسہ رکھنے والے، مکمل ایمان رکھنے والے آج کل کے دور کے مغرب والے ہیں، جو مکمل انہوں نے خدا ہی کس کو بنایا ہے؟ مادی چیزوں کو بنایا۔ اور ہم آپ چونکہ مسلمان ہیں، ہم مادی چیزوں سے نفع تو اٹھائیں گے، ہم مادی چیزوں سے نفع تو اٹھائیں گے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ اور ہم دنیا والے وہ مادی چیزوں ہی کو سامنے رکھتے ہیں، پیچھے کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم مادی چیزوں سے نفع تو لیں گے لیکن ہم اس کے پیچھے کیا ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ موت ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ قبر ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آخرت ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو مادیات جتنے بھی ہیں اس سے نفع تو لیں گے لیکن مادیات پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ بھروسہ تو اور ترقی کا جو ضامن ہے وہ ایمان ہے اور عمل ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ وہ بچاتی ہیں۔ اور اسی پارے کے آخر میں جب انہوں نے دیوار بنائی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار تو میں نے بنا دی، بڑی مضبوط دیوار ہے، لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا نا، میرا رب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، چورا چورا کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اور وہ دن قیامت کا دن، اس سے دنیا کے جتنے بے ایمان لوگ ہیں ان کی آنکھوں پہ آج پردہ ہے، ہاں، فی غطاء عن ذکری، میری یاد سے وہ پردے میں ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب ان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن وہ آنکھوں کا کھلنا وہ پھر اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت کیا ہے؟ آدمی کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور آدمی کو آخرت کا یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ 2 صورتیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، سنی ہیں، ایک سورہ مریم ہے اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جتنی بڑی دیوار انہوں نے بنائی تھی، نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت مریم خدا کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا ہیں، حضرت مریم خدا، جبرائیل خدا، اور یا یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم کو بدکار تک کہا۔ جتنا انہوں نے بڑا ایک پل بنایا تھا وہ سب ہمارے رب نے اس ایک رکوع جو تقریباً 2 صفحے کے اوپر بلکہ 2.25 صفحے پر مشتمل ہے، اس رکوع کے اندر وہ ساری ان کی عمارت کو گرا کے رکھ دیا کہ حضرت مریم کون؟ پاک مریم، صدیقہ، اللہ کی ولیہ، مشرقی جانب بیت المقدس میں عبادت کر رہی ہیں اور ایک شخص آ گئے
آپ کون ہیں؟ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگے میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، آپ کو بیٹا دینا ہے۔ میں تو بیٹا کیسے، میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں تو بدکار بھی نہیں ہوں۔ آپ کے رب نے کہا ہے بس آپ کا بیٹا ہوگا۔ گریبان میں پھونکا، ان کو حمل ہو گیا۔ حمل ہوتے ہوتے حمل پیٹ بڑھ گیا۔ اب جو ہے وہ پریشان، کاش میں مر جاتی، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں۔ حکم ملا آپ اس علاقے کو چھوڑ کے تھوڑے سے ویرانے میں جائیں۔ وہاں گئی، وہاں پریشان۔ ولادت کا وقت قریب، جبرائیل پھر آئے، کہا کہ کھجور کے درخت کے پاس آئے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے اور ہلکا سا ہاتھ اس تنے پہ لگائے تو تازی تازی کھجوریں آئیں گی، کھجوریں بھی کھاؤ اور پانی بھی پیو۔ بچہ پیدا ہو گیا، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو۔ لوگ تیرے خلاف باتیں کریں گے لیکن تو نے لوگوں کو زبان سے جواب نہیں دینا، تو نے چپ رہنا ہے۔ خیر جی، بچے کو لیا، بچہ پیدا ہوا، غم کی حالت میں علاقے میں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا مریم یہ کیا؟ تو کوئی جواب نہیں۔ تیری اوپر والی نسل میں تو ہارون گزرے ہیں۔ اب ہارون کے یہاں دو مطلب ہیں، یا تو حضرت ہارون کی اولاد میں ہو تم پیغمبر ہیں، یا حضرت ہارون کوئی بزرگ گزرے ہیں، تو ان کی رشتہ دار ہے، یہ حرکت تو نے کی۔ کوئی جواب نہیں۔ اشارہ کیا اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا تم ہمارا مذاق اڑاتی ہو، یہ ابھی پیدا شدہ چند گھنٹوں کا بچہ یہ ہمیں کیسے جواب دے گا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں اور بول پڑے۔ کیا کہا؟ انی عبد اللہ۔ اب عبد اللہ کہا تو سب ختم۔ انہوں نے کہا ابن اللہ، اللہ کے بیٹے نہیں، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ آتانی الکتاب، میرا رب مستقبل میں مجھے انجیل جیسی کتاب دیں گے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرا رب مستقبل میں مجھے پیغمبر بنائیں گے، اور میرے رب نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور میرے رب نے مجھے ظالم نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا، اور میرے اوپر سلامتی کا فیصلہ ہے۔ کس دن؟ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری موت آئے گی، اور جس دن کل قیامت کے دن اللہ مجھے اٹھائیں گے، میرے اوپر میرے رب نے سلامتی کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک یہ پورا سنا کے فرما رہے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس پہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، انہوں نے اعلان کیا میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ یہودی بدبختوں نے کچھ کہا، عیسائیوں نے کچھ کہا۔ جتنا انہوں نے بڑی عمارت بنائی تھی، ہمارے رب نے اس ایک رکوع کے اندر وہ سب گرا دی کہ سب جھوٹ ہے، سچ یہ بات ہے جو ہمارے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمائی ہے۔ یہ اس بنیاد پہ اس سورت کا نام کیا رکھا؟ سورہ مریم رکھا۔ اور شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو میں تیسرے پارے میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت یحییٰ کے بارے میں وہ بیان ہے، دوسرے میں حضرت مریم کا بیان، تیسرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بیان کہ آدمی کو دعوت کیسے دینی چاہیے۔ باپ ہے، مشرک ہے، لیکن کس ادب کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، وہ ادب اس تیسرے رکوع کے اندر وہ سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ باپ آگے سے کہتا ہے میں تمہیں پتھر ماروں گا اور اپنی شکل مجھے مت دکھاؤ اور دفع ہو جاؤ، لیکن باپ کو سخت جواب نہیں، نرم 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 لہجہ۔ اور ہم نے پھر ان کو کیا بدلہ دیا؟ اسماعیل بیٹے بھی دیے، اسحاق بھی دیے، یعقوب پوتا دیا ہم نے۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سب کی دعوت کا بیان۔ پھر سجدہ آتا ہے۔ پھر اس صورت میں جو ایک مرکزی بات جو پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے وہ کیا؟ پل صراط کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے بھائی؟ کس کا ذکر ہے؟ ہمارے رب فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جی کیسے گزریں گے؟ کہا جی دوزخ کے اوپر پل ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، 1500 سال کا راستہ ہے،
اور جو بے ایمان ہوں گے جب وہ چڑھیں گے تو وہ کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے، اور جو ایسے کمزور ہوں گے وہ بھی بیچارے گرتے پڑتے زخمی ہوتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو نبی ہوں گے نبی بھی گزریں گے، نبیوں نے بھی گزرنا ہے۔ ہمارے رب فرماتے میں قسم کھاتا ہوں، حتمن کا ترجمہ واجب مقضیاً فیصلہ ہو چکا ہے، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جس کو جنت میں جانے کے لیے اس پل سے نہیں گزرنا ہو، ہر ایک گزرنے کے، لیکن ثم ننجی الذین اتقوا، پرہیزگاروں کو ہم نجات دے دیں گے۔ ہمارے نبی اس کی تفصیل سناتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے یوں آنکھیں بند کی یوں کھولی پلک جھپک، یوں بند کی یوں کھولی 1500 سال کا راستہ طے ہو گیا، اور کچھ ایسے ہوں گے جناب بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو اونٹ کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو پیدل گزر رہے ہوں گے، کچھ ایسے گزر رہے ہوں گے جو یوں جو ہے وہ جھٹکے لے لے کر کے گزر رہے ہوں گے، کافر کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، ایمان والے وہ پار ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو خیر سے پار کرائے۔ یہ پل صراط کا ذکر سورہ مریم کے اندر ہمارے رب نے اس کو بیان کیا ہے۔ ختم کر لیتے ہیں اس کو، کل پھر انشاءاللہ سورہ طٰہٰ اور آگے سورہ انبیاء اور سورہ حج کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ، قرآن پاک کے انوار و برکات اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بدبخت نہ بنا، اللہ ہمیں خوشبخت بنا، صاحب ایمان بنا، صاحب تقوی بنا، صاحب توکل بنا، اور صاحب قرآن بنا، صاحب حدیث بنا، اور صاحب دعوت و تبلیغ بنا، اور صاحب درس و تدریس بنا، اور صاحب جہاد اور ذکر بنا، اور صاحب خدمت بنا۔ اللہ جو صفات آپ کے ہاں مطلوب ہیں ہم سب کو عطا فرما، ہمیں سر سے لے کر پیر تک اپنے نبی کا، صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا، ان کا تابع دار بنا، اور ہمیں فتنوں سے بچا، ہمارے دل دماغ کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو مسجد والا بنا، قرآن و حدیث والا بنا، اور اے اللہ ہمارے بچوں کو گمراہی سے بچا، ان کے بچوں کو بھی گمراہی سے بچا۔ اللہ چاروں طرف فتنوں کا بازار گرم، بے حیائی کا بازار گرم، اللہ ہمیں چھوٹی بڑی ہر بے حیائی سے بچا لیجئے اور ہر فتنے سے بچا لیجئے۔ اللہ رمضان کی 15ویں شب ہے، اللہ اپنے کرم، اپنے فضل سے بہت ہی عافیت کا فیصلہ فرما۔ اللہ ہماری تراویح، ہمارا قرآن، ہمارے دروس ہم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان اعمال کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور ان کو یا اللہ کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ ان کے دل زخموں سے چور ہیں، ان کے دلوں کو دلاسا عطا فرما، ان کے شہداء کی شہادتیں قبول فرما، اور جو ان کے علاقے کھنڈر بن گئے پہلے سے اچھے سے یا اللہ ان کو تعمیر عطا فرما، ظاہری تعمیر بھی عطا فرما، روحانی تعمیر بھی عطا فرما، اور کافروں کو شکست عطا فرما۔ جتنے درندے اور دجالی درندے یا اللہ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اپنے قہر اور اپنے دبدبے اور اپنے انتقام کے یا اللہ زور اور دبدبے سے ان کو شکست عطا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔